بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے پارے کے خلاصہ بیان کرنے کے لیے بندہ فقیر حاضر خدمت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی یہ کوشش کاوش اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اسلام کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ اسلام دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے اور برائی کی تشہیر کو پسند نہیں فرماتا، مگر اس کے باوجود مظلوم کی داد رسی کے لیے ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اب سورۃ النساء آیت نمبر 150 میں بتایا کہ جو لوگ ایمان لانے میں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں یا بعض رسولوں پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کریں یا ایمان اور کفر کے درمیان کوئی درمیانی راستہ تلاش کریں، یہ سب لوگ پکے کافر ہیں۔ مومن صرف وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور بلا تفریق اس کے سارے رسولوں پر بھی ایمان لائیں۔ آیت نمبر 153 تا 161 میں یہود کی بہت ساری جہالتوں کی سرکشیوں، ہٹ درمیوں اور فرمائشی مطالبات کا ذکر ہے۔ انہوں نے رسول کریم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم پر آسمان سے کتاب نازل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے مطالبات کر چکے ہیں، جو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمیں کھلم کھلا دکھاؤ۔ چنانچہ ان کے ظلم کی پاداش میں انہیں آسمانی بجلی نے پکڑ لیا۔ پھر واضح دلائل آنے کے باوجود انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ ان کے سروں پر طور کو اٹھا کر ان سے دین پر قائم رہنے کا عہد لیا اور انہوں نے عہد کو توڑ دیا۔ اسی طرح ان سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے دروازے میں داخل ہونے اور ہفتے کے دن کی تقدیس کو پامال نہ کرنے کا عہد لیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی عہد شکنی اور کفر کی وجوہ کو بیان کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ اس سے انبیاء کرام کے معجزات مراد ہیں۔ انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر بہتان باندھا، مسیح ابن مریم رسول اللہ کے قتل کا دعویٰ کیا۔ ہٹ درمی یہ کہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی دی، بلکہ ان پر صورتحال مشتبہ کر دی گئی۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری کی صورت ان کے مشابہ بنا دی گئی اور اسے سولی پر چڑھا کر وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف زندہ اٹھا لیا۔ پھر فرمایا کہ قیامت سے پہلے اہل کتاب ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان کی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود کے ظلم کے سبب ہم نے ان چیزوں کو ان پر حرام قرار دے دیا جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں۔ اس کی کچھ تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے اور کچھ آگے آئے گی۔ یہود کی ایک سرکشی یہ تھی کہ ممانعت کے باوجود وہ سود لیتے تھے اور ناحق لوگوں کا مال کھاتے تھے، لیکن قرآن نے بتایا جو ان میں سے پختہ علم والے تھے وہ قرآن پر اور اس سے پہلے سماوی کتابوں پر ایمان لاتے تھے۔ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ پر وہ کاربند تھے۔ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ان کا ایمان تھا، اور ایسی ہی لوگوں کو اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ آیت نمبر 163 میں بتایا کہ وحی ربانی اور نبوت کا سارا سلسلہ آپس میں مربوط ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء کرام علیہم السلام اور حضرت ابراہیم تا حضرت عیسیٰ علیہم السلام متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا جس طرح ہم نے ان انبیاء کرام پر باری باری وحی نازل فرمائی، اسی طرح اے رسول مکرم علیہ السلام آپ پر بھی وحی نازل کی ہے۔
مزید فرمایا کہ کچھ رسولوں کے نام اور حالات ہم نے آپ پر بیان کیے، اور ایسے بھی رسول ہیں جن کے واقعات قرآن میں بیان نہیں ہوئے۔ جن کے نام قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ان پر تعین کے ساتھ ایمان لانا فرض ہے، اور جن کے نام اور حالات بیان نہیں ہوئے ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا فرض ہے، یعنی جس کو بھی اللہ تعالی نے رسول بنا کر بھیجا ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اور نظام نبوت و رسالت کی حکمت یہ بتائی کہ تمام انسانوں پر دعوت حق کے حوالے سے اللہ تعالی کی حجت قائم ہو جائے، اور قیامت کے دن کسی بھی انسان کے پاس کفر و شرک، فسق و فجور اور ضلالت پر قائم رہنے کے لیے کوئی عذر نہ رہے۔ اسی لیے انبیاء کا فریضہ رحمت الہی کی بشارت سنانا اور عذاب الہی سے ڈرانا قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر وحی کے نازل ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور اس طرح ان کی نبوت کو ظاہر کرتے ہیں۔ کفر کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ سے روکنے والے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، اور ایسے کافروں اور ظالموں کی اللہ تعالیٰ نہ تو مغفرت فرماتا ہے، نہ ہی انہیں دوزخ کے راستے کے علاوہ کسی اور راستہ کی طرف گامزن فرماتا ہے۔ لوگ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی بات کو مان لیں تو یہ بہتر ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے کفر کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے وہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اس سب کا مالک ہے۔ نصارہ نے دین میں غلو کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق بات نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ تھے، اللہ کا کلمہ تھے جسے اس نے حضرت مریم کو القاء کیا، اور اس کی روح تھے۔ مزید فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ معبود تین ہیں، فرمایا عقیدے کی بے اعتدالی سے بعد آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات صرف ایک ہے، وہی مستحق کی عبادت ہے، وہ اولاد کی نسبت سے پاک ہے، اور وہی آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ مزید فرمایا نہ تو مسیح علیہ السلام کو اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر درجے کی مخلوق کے لیے شان بندگی ہی اعزاز و اکرام ہے۔ آیت نمبر 174 میں فرمایا اے لوگو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوی دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا ہے۔ برہان قوی دلیل سے مراد سیدنا محمد علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، اور سیدنا محمد علیہ السلام اور واضح نور قرآن مجید سے مکمل وابستگی اختیار کرنے سے ہی رحمت الہیہ کا حصول اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کا انحصار ہے۔ سورۃ النساء کی آخری آیت میں وراثت کا ایک مسئلہ بیان ہوا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ بھی بقید حیات نہ ہوں اور کوئی اولاد بھی نہ ہو، اسے شریعت کی اصطلاح میں کلالہ کہتے ہیں، اور اس کی ایک حقیقی یا باپ کی طرف سے بہن ہو تو اس بہن کو کل ترکے کا عہدہ ملے گا، اور اگر وہ بہن فوت ہو جائے اور وہ بھی لا ولد ہو تو یہ شخص اس کے پورے ترکے کا وارث ہوگا، اور اگر اس کی 2 یا 2 سے زائد بہنیں ہوں تو انہیں کل ترکے کا 2/3 ملے گا، اور اگر اس شخص کے ورثاء میں حقیقی یا باپ کی طرف سے بہن بھائی ہوں تو ان میں پورا ترکہ تقسیم ہوگا، اور ہر بھائی کو ہر بہن سے دگنا حصہ ملے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ضلالت و گمراہی سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے وہ ان مالی معاملات کو بھی وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے، لیکن اس کی بعض آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 5ویں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 113ویں سورت ہے۔ اس سورت کے 2 آیتوں میں مائدہ خان کا ذکر ہے،
اس لیے اس کو سورۃ المائدہ کہتے ہیں۔ اس سورت کو سورۃ العقود اور سورۃ المنقذہ بھی کہتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سورۃ المائدہ اللہ تعالیٰ کی ملکوت میں منقذہ کہلاتی ہے، کیونکہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو عذاب کے فرشتوں سے نجات دلاتی ہے۔ وعدے کو پورا کرنے کا حکم دے کر تربیت اخلاق سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ انفرادی، اجتماعی بلکہ بین الاقوامی معاملات و تعلقات میں وعدے کو پورا کرنے کی اہمیت ہر ذی شعور پر عیاں ہے۔ مزید فرمایا مستثنیات کے سوا 4 پاؤں والے جانور حلال کیے گئے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں شکار حلال نہیں ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور حرمت والے 4 مہینوں کی بھی حرمتی نہ کرو۔ اسی طرح کعبہ میں بھیجی ہوئی قربانیوں اور جن جانوروں کے گلوں میں قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوں ان کی بے حرمتی نہ کرو، اور یہ کہ احرام کھولنے کے بعد شکار کر سکتے ہو۔ اس کے بعد مسلمانوں کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں مدد نہ کرنے کا حکم ہوا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جوامع الکلم میں سے ہے۔ ہر خیر و شر، بھلائی اور برائی کا اس آیت مبارکہ میں بڑے اختصار کے ساتھ تذکرہ کر کے قرآن مجید نے تمام کاموں کے لیے ایک اصل اور ضابطہ قرار دے دیا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں محرمات قطعیہ کا بیان ہے، جو یہ ہیں وہ حلال جانور جو طبعی موت مر گیا ہو اور ذبح نہ کیا جا سکا ہو، یعنی مردار، ذبح کے وقت بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، جس جانور پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، وہ حلال جانور جو گلا گھونٹنے سے مر جائے، وہ حلال جانور جو چوٹ لگنے سے مر جائے، وہ حلال جانور جو بلندی سے گر کر مر گیا ہو، وہ حلال جانور جسے جانوروں نے سینگوں کی چوٹ سے مار دیا ہو، جسے درندوں نے کھایا ہو، وہ حلال جانور جو بتوں کے تھان پر ذبح کیا گیا ہو، وہ فال کے تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس میں مسلمانوں کے لیے ایک اعزازی اعلان ہوا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ قرآن سے پہلے کی کسی الہامی کتاب میں تکمیل دین کا اعلان نہیں ہوا۔ اس آیت میں بتایا کہ حالت اضطرار میں بقائے جان کے لیے بقدر ضرورت حرام چیز کا کھانا جائز ہے۔ اسی صورت میں شکاری کتوں کے ذریعے شکار کیے گئے حلال جانور کے حکم کو بیان کیا گیا ہے۔ اسے بلکہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں بتایا کہ مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے اور اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے، بشرطے کہ وہ کھانا اپنے اصل کے اعتبار سے حلال ہو اور اس میں کسی حرام کی آمیزش نہ ہو۔ اسی آیت میں یہ حکم بھی بیان ہوا کہ اہل کتاب کی آزاد پاک دامن عورتوں سے مسلمانوں کا نکاح جائز ہے۔ آیت نمبر 6 میں وضو کے 4 فرائض بیان ہوئے، یعنی پورے چہرے کو دھونا، دوسرا کہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، تیسرا سر کا مسح کرنا، چوتھا ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا۔ اس کے بعد مریض، مسافر، بے وضو اور جنبی کے لیے ضرورت کے وقت تیمم کی اجازت کا بیان ہے، جس کی تھوڑی سی تفصیل سورۃ النساء کے اندر بھی بیان ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 8 میں بے لاگ انصاف کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کسی قوم کی عداوت کی وجہ سے تم بے انصافی پر آمادہ نہ ہو، تم عدل کرتے رہو اور یہی روش خوف خدا کے لیے تمہارے خوف خدا کے زیادہ قریب ہے۔ آیت نمبر 11 میں یہودیوں کی آپ علیہ السلام کو بھاری پتھر لڑکا کر شہید کرنے کی سازش کو ناکام کرنے اور آپ علیہ السلام کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر ہے۔
آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل سے میثاق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے اور تم میرے رسولوں پر ایمان لائے اور تم نے ان کی تعظیم کے ساتھ مدد کی اور اللہ تعالیٰ کو اس کے دیے ہوئے مال سے اچھا قرض دیا، تو میں ضرور بھی ضرور تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور میں تم کو ضرور ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے دریا بہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کی عہد شکنی، سنگ دلی، کلام اللہ میں تحریف کرنے پر ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا ذکر ہے۔ آگے چل کر فرمایا کہ میثاق الہی کے بڑے حصے کو بلا دینے کی پاداش میں ان کے درمیان قیامت تک کے لیے بغض و عداوت اور منافرت کو پیدا کر دیا۔ اہل کتاب کے جرائم تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں ان کے بہت کم جرائم کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ مقصود ان کی اصلاح ہے، نہ کہ ان کے جرم کی تشہیر۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور نبوت اور روشن کتاب آئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سلامتی کے راستوں پر ان لوگوں کو چلاتا ہے جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے مسیح ابن مریم کو الہ قرار دینے والے کو کافر کہا ہے اور فرمایا کہ اللہ مسیح ابن مریم اور ان کی ماں کو ہلاک کرنا چاہے تو ساری زمین والے مل کر بھی ان کو بچا نہیں سکتے۔ پھر یہود و نصارہ کی اس خوش فہمی اور زعم باطل کا رد فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، فرمایا کہ تم بھی من جملہ انسانوں میں سے ہو۔ اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انبیاء کی بعثت کے بعد ایک فترت انقطاع نبوت و رسالت کا دور آیا، اور پھر ہم نے اپنے رسول عظیم کو مبعوث فرمایا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا۔ سو اب تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی رحمت کی بشارت دینے والے اور اس کے عذاب سے ڈرانے والے آخری رسول علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے۔ آیت نمبر 21 تا 26 میں اس بات کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کو مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اس سرزمین میں تو بڑی جسامت والے لوگ ہیں، جب تک ان کو نکال نہ دیا جائے ہم داخل نہیں ہوں گے، لہذا آپ اور آپ کا رب جائیں اور دونوں ان سے جنگ کریں، بے شک ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار، میرا بس تو صرف اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر چل سکتا ہے، پس میرے اور میری نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ بنی اسرائیل کی ان نافرمانیوں کی پاداش میں 40 سال تک ان پر مقدس سرزمین کو حرام قرار دیا گیا اور وہ زمین میں یوں ہی بھٹکتے رہے۔ آیت نمبر 27 تا 31 میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان ہوا کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی رد ہو گئی۔ اس زمانے کی شریعتوں میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی۔ قابیل جس کی قربانی رد ہو گئی، اس نے غصے میں اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس قربانی کا پس منظر کتب تفسیر میں مذکور ہے۔ پھر قابیل کو یہ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے، پھر اللہ تعالیٰ نے کوا بھیج کر اس لاش کو زمین میں دفن کرنا سکھایا۔ اس پس منظر کو بیان کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس شخص نے جان کے بدلے بغیر یعنی حق کے قصاص کے بغیر یا زمین میں فساد پھیلانے کے جرم کے بغیر کسی انسانی جان کو قتل کیا
تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی بے قصور شخص کی جان کو بچا دیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانی جسم جان کی حرمت انسانیت کا اجتماعی حق ہے، اور ایک بے قصور انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کے تحفظ جان کے حق کو پامال کرنا۔ اس کے بعد انسانیت کے سب سے بڑے جرم، جسے آج کل دہشت گردی کہا جاتا ہے، کی حد کو اللہ تعالیٰ نے اسے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دے کر ان کلمات میں بیان فرمایا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے کہ ان کو چن چن کر قتل کیا جائے، یا ان کو سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ ایک جانب سے اور پیر دوسری جانب سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے، یعنی قید کر دیا جائے، یا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 میں اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نجات کا وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ کوئی شخص ساری روئے زمین کا مالک ہو جائے اور اتنی ہی دولت اسے اور مل جائے، اور وہ یہ سب کچھ کو اپنی جان کے فدیے کے طور پر دے دے، تو پھر بھی قیامت کے دن کافر کی نجات ممکن نہیں ہے۔ آیت نمبر 38 میں چوری کرنے والے مرد اور عورت کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا حکم ہے، یہ ان کے کیے کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرے لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کے لیے آمادہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 40 میں زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اور عذاب دینے اور معاف کرنے کی قدرت رب العالمین کا خاصہ بیان فرمائی ہے۔ آیت نمبر 41 اور 42 میں ایک بار پھر یہود کے نفاق کو بیان کیا۔ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور دلوں میں نفاق ہے، بہت زیادہ جھوٹی باتیں سننے والے ہیں۔ جو لوگ آپ سے دور رہتے ہیں ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، اور وہ آپ کے پاس اپنے مقدمات اس نیت سے لے کر آتے ہیں کہ ان کا پسندیدہ فیصلہ کیا جائے تو قبول ہے، ورنہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ بہت زیادہ حرام کھانے والے ہیں۔ تورات میں زنا کی سزا رجم ہے، مگر ان کے علماء اس حکم کو چھپاتے تھے تو رسول کریم علیہ السلام نے اسے ظاہر فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اگر وہ آپ کے پاس کوئی مقدمہ لے کر آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ فیصلہ کریں یا نہ کریں، لیکن اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہو تو وہی فیصلہ کریں جو انصاف پر مبنی ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 44، 45، 47 میں بالترتیب فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں، ظالم ہیں اور فاسق ہیں، یعنی جو اتنا سرکش ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سرے سے تسلیم ہی نہ کرتا ہو تو وہ کافر ہے، جو اپنی ہٹ دھرمی یا بے عملی کی وجہ سے نافذ نہ کرے تو وہ ظالم اور فاسق ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تو تورات کو نازل فرمایا، اس میں ہدایت اور نور ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو ہمارے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے تھے، اور اللہ والے اور علماء اس لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے محافظ ٹھہرائے گئے تھے، یعنی تورات کی حفاظت کی ذمہ داری علماء یہود کی تھی، اس وجہ سے اس میں تحریف ہوئی، جبکہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہے، اس لیے تحریف سے محفوظ ہے، جو قرآن کا اعجاز ہے۔ آیت نمبر 45 میں قانون قصاص کو بیان کیا کہ جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، دانت کا بدلہ دانت، اور اسی طرح زخموں کا بھی قصاص ہے، اور جو خوش دلی سے قصاص دے دے اور اپنے جرم پر صدق کے دل سے توبہ بھی کرے
تو یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی سلسلہ نبوت جاری رہا اور ان کے نقش قدم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے تورات کی تصدیق کی اور ان کو انجیل دی گئی جو تورات کی طرح سراپا ہدایت و نور تھی۔ تورات اور انجیل کے بعد قرآن اور اس کی خصوصیات کا ذکر فرمایا کہ قرآن کا نزول حق کے ساتھ ہوا ہے اور یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ کہ قرآن ان کتب پر مہیمن یعنی محافظ، نگہبان اور نگران ہے۔ آیت نمبر 48 اور 49 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور واضح راہ عمل مقرر کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو سب کو ایک امت اجابت بنا دیتا، لیکن اس نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ حق یا باطل جس راہ عمل کو چاہیں اختیار کریں، اور اسی میں نیک و بد کی آزمائش ہے۔ سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ باطل پرستوں کی خواہش کا بیان ہوا کہ وہ تو صرف جاہلیت و اندھیر نگری چاہتے ہیں، کہ جب کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام و حکم انتہائی بہتر و عمدہ ہے۔ آیت نمبر 51 میں بتایا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ایک دوسرے کے حامی اور دوست ہیں، لہذا جو ان کی دوستی اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور منافقین جو گردش میں آنے سے ڈرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح سے نوازے گا تو یہ لوگ اپنے طرز عمل پر نادم ہوں گے۔ آیت نمبر 54 میں بتایا کہ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ایسی قوم پیدا فرما دے گا جس سے وہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گی۔ وہ مسلمانوں کے لیے نرم دل ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ آیت نمبر 56 میں فرمایا، اور جو اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان والوں کو دوست بنائے تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب ہے۔ آیت نمبر 57 میں بتایا کہ اہل کتاب میں سے دین کو مذاق بنانے والوں اور کافروں کو دوست نہ بنانا۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بدترین سزا ان لوگوں کی ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، ان پر غضب فرمایا، انہوں نے شیطان کی عبادت کی اور ان میں سے بعض کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ آیت نمبر 61 اور 62 میں منافقین، یہود کی بے ایمانی، جھوٹ، گناہ، زیادتی اور حرام خوری کے کاموں میں تیزی سے بڑھنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 63 میں یہود کی ان بدعمالیوں پر علماء و مشائخ یہود کے خاموش رہنے اور فرائض منصبی سے غفلت برتنے کی مذمت فرمائی ہے۔ آیت نمبر 64 میں یہودیوں کے اس گستاخانہ جسارت کا ذکر فرمایا کہ خدا کے لیے فقیر اور بخیل جیسے لفظ استعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ان بدبختوں کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں، اور اس گستاخانہ قول کے سبب ان پر لعنت ہو، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ آیت نمبر 66 میں فرمایا کہ اہل کتاب اگر تورات اور انجیل کے احکام بات پہ عمل کرتے تو ان کو فراخ رزق دیا جاتا، اور فرمایا کہ ایک اعتدال پسند جماعت کے علاوہ اہل کتاب مجموعی طور پر برائیوں میں مبتلا ہے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسول، آپ کے رب کی جانب سے جو کلام آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں کو پہنچا دیجئے، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ آیت نمبر 68 میں اہل کتاب سے فرمایا کہ جب تک تورات، انجیل اور قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے ہدایت نہیں پا سکتے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 69 میں فرمایا، ایمان کے مدعی یہودی، سابئین اور نصارہ
اور جو بھی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیکی پر کار بند رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ پر صحیح معنوں میں ایمان لائیں گے تو اللہ کے احکام کو قبول کریں گے، قرآن اور خاتم المرسلین پر بھی ان کا ایمان ہوگا۔ اب وہ یہودی اور نصرانی اور صابی نہیں رہیں گے بلکہ مومن ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 70 اور 71 میں بنی اسرائیل کے انبیاء کو جھٹلانے اور قتل کرنے کا بیان ہے، اور اس کا سبب ان کی خوش فہمی ہے، ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ آیت نمبر 73 سے 80 تک یعنی 80 تک نصارہ کے عقیدے کی خرابیوں کو بیان کیا کہ وہ الوہیت عیسیٰ اور تثلیث کے عقیدے کے قائل ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اور مسیح ابن مریم نے بھی بنی اسرائیل سے یہی فرمایا تھا کہ مسیح ابن مریم اسی طرح ایک رسول ہیں جس طرح ان سے پہلے رسول گزر چکے، اور ان کی ماں صدیقہ ہے۔ وہ عام انسانوں کی طرح کھانا کھاتے تھے جو کہ احتیاج ہے، اور جو محتاج ہو تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ نافرمانیوں، بے اعتدالیوں، حد سے تجاوز اور نیکی کا حکم نہ دینے اور برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے یہود پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے لعنت کی گئی۔ یہود کی بے اعتدالیوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ عداوت یہود اور مشرکین کو ہے، اور نصارہ میں عالم اور راہب ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے، اس لیے ان میں مسلمانوں کے دوست ہیں۔ یہ چھٹے پارے کا خلاصہ تھا۔ مالک کریم ہم سب کو قرآن پڑھ کے سمجھنے کی اور سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔